ڈاکٹر طاہر محمود صاحب 60 سالہ زندگی کا ایک لمبا سفر ہے۔ بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، اب بڑھاپے پہ دہلیز پہ کھڑے ہیں۔ طالب علم بھی رہے، استاد بھی رہے، محقق بھی ہوئے، مفسر بھی ہوئے۔ ہمارے لیے ان کی 60 سالہ زندگی کو بیان کرنا، آپ کو اس سے آگاہ کرنا ایک بڑا دقت طلب کام ہے۔ تو میں ملتمس ہوں کہ اپنے بارے میں جتنا بہتر ڈاکٹر صاحب خود ہمیں آگاہ فرما سکتے ہیں، اپنے اساتذہ کے بارے میں، اپنے کام کے بارے میں، وہ شاید کوئی اور نہیں سنا سکتا ہے۔ ملتمس ہوں ممدوح محترم جناب ڈاکٹر پروفیسر طاہر محمود صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس تقریب کو اپنے بارے میں آگاہ فرمائیں۔ بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فالحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات وبفضلہ وکرمہ تکتمل الحسنات۔ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے۔ خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ قابل احترام حاضرین مجلس، اساتذہ کرام، اہل علم و فضل، مستقبل کے درخشندہ ستاروں، اپنی بات کہنا قدرے مشکل ہوتا ہے۔ اس چھت کے نیچے 50-60 سالہ تاریخ کے جڑے ہوئے زندہ کردار موجود ہیں۔ اللہ رب العزت میرے والدین کریم ہیں، محترمہ دادی جان، برادر مکرم، حاجی اسحاق صاحب، برادر محمود احمد صاحب، محترمہ باجی کلثوم، باجی صدف، ہم والدین سمیت گھر کے 11 پھول کلیاں تھے، ستارے تھے۔ جو اللہ کے پاس پہنچ چکے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ اور جو بقید حیات ہیں، اللہ صحت و عافیت کے ساتھ ان کی عمر میں، فضل میں، ادب میں اضافہ فرمائے۔ عید الاضحیٰ سے چند دن پہلے برادر مکرم مقصود صاحب کا فون آیا کہ میں عید کے موقع پر معمول سے زیادہ کچھ بڑا پروگرام کرنا چاہتا ہوں، جس میں ہماری آل یعقوب کی ساری فیملی ہو اور دوسرے احباب ہوں، تو آپ نے خصوصی طور پہ آنا ہے۔ تو جو دن ڈیٹ ٹائم آپ کو سوٹیبل ہے مجھے بتائیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ، میں آپ کے اس جذبے کی قدر کرتا ہوں۔
تو عید کے موقع پر کچھ موسم گرما کی شدت اور دیگر مصروفیات کی وجہ سے پروگرام ڈیلے ہوا، تو پھر کہتے ہیں نیکی کو کھینچتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذہن میں یہ بٹھایا کہ 150 200 250 آدمی جمع ہونا ہے، اسے محض اکل و شرب کھانے پینے پر منحصر نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی ایسی مجلس ہو جائے جس میں کچھ قال اللہ و قال الرسول کی باتیں ہو جائیں، کچھ میسج کنوے ہو جائے، جس میں اصلاحی دعوتی تربیت کا سامان حکمت و بصیرت بھی میسر آ جائے، اور میں اپنے اساتذہ کرام محسنین حضرات کی دعاؤں کو سمیٹ سکوں۔ تو یہ اس تقریب کا مظہر ہے۔ اللہ رب العزت اس محفل کو ہم سب کے لیے وسیلہ علم نافع، ذریعہ عمل صالح، توشہ آخرت بنائے۔ انما الاعمال بالنیات۔ اللہ تعالی ہمیں خلوص و وفا کے ساتھ اپنے تعلیمی، دعوتی، تربیتی سفر کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان موت تک سیکھتا ہے، اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ کبھی کبھی سوچ فکر پیدا ہوتی تھی، کاش کوئی موقع آئے جس میں میرے بچپن سے لے کر اب تک کے دوست، احباب، رشتہ دار، محسنین جمع ہوں اور ان سے کچھ دل کی باتیں کہہ سکوں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اس آرزو اور خواہش کا ایک عملی مظہر ہے۔ اس مجلس میں میرے بچپن کے، شباب کے، لڑکپن کے، کہولت کے دوست احباب موجود ہیں۔ میرے بیٹے عزیز القدر بھتیجے بھانجے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں، عافیت میں، رزق حلال میں برکتوں کی فراوانی عطا فرمائے۔ الیعقوب فیملی ہمارے والد محترم اپنے 5 بھائیوں اور 5 بہنوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ محترم شیخ سعید الفت صاحب شاعر توحید و سنت، وہ میرے والد صاحب سے بڑے بھائی ان کے تھے، ہمارے تایا جان تھے۔ اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، غریق رحمت قبول فرمائے۔ اب اس نسل کی تیسری چوتھی نسل ہمیں نظر آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے اسلاف کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ میں تقریباً تیسری یا چوتھی کلاس میں تھا، مسجد مبارک کے سامنے اسلامی مدرسہ، وہاں زیر تعلیم تھا۔ بڑی ہمشیرہ باجی انیسہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ مجھے مدرسہ ام المدارس میں تحفیظ کے لیے داخل کرا دیا جائے۔ تو اللہ نے ان کی اس نیت میں برکتیں عطا فرمائیں، اور چونکہ شیخ فیملی 2 سے 4، 4 سے 8 کرنے میں مہارت رکھتی ہے، بزنس سے ان کا تعلق ہوتا ہے، تو گھر والوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ سب بھائی ماشاءاللہ کما رہے تھے، تو سسٹر نے ان کو مطمئن کیا، والدین کو، دوسرے افراد خانہ کو، کہ سب کما رہے ہیں، اس کو ہم اللہ کے لیے وقف کر دیں۔ تو وہاں سے میرے سفر کا آغاز ہوا۔ ام المدارس ہمارے گھر سے تقریباً 1.5 منٹ کی پیدل مسافت پہ ہے۔ ام المدارس کی نشانیاں موجود ہیں۔ ہمارے استاد محترم قاری ابراہیم صاحب کے صاحبزادے قاری ابو بکر صاحب، اور اس مدرسے کے مؤسس بانی قاری عبدالحمید صاحب کے صاحبزادے
میرے ساتھی شعیب عامر صاحب جو ماشاءاللہ ایک پرنسپل ہیں ایک بڑے اسکول کے، محترم قاری محمد یاسین صاحب حافظہ اللہ جو اس وقت جامعہ دارالقرآن مسلم ٹاؤن کے محتمم اور بانی ہیں، وہ میرے نورانی قاعدے کے استاد ہیں۔ ان کو دعوت دی تھی لیکن انہوں نے اپنی علالت کی وجہ سے معذرت کی اور دعاؤں سے نوازا۔ اس کے بعد مجھے قاری ابراہیم صاحب انگلی پکڑ کر مولانا حکیم عبد الرحیم اشرف رحمہ اللہ، وہ بھی شیخ فیملی سے ہیں، ان کے پاس لے گئے۔ جناح کالونی کی جامعہ مسجد میں بیٹھے تھے، کہا کہ یہ بچہ میں آپ کے سپرد کرنے آیا ہوں، جو میں اس کی تربیت کے لیے کر سکتا تھا کیا، اب یہ آپ کے حوالے ہے۔ قاری ابراہیم رحمہ اللہ یہ بطور تحدیث نعمت ان کا جملہ مجھے یاد ہے، وہ کہتے تھے کہ طاہر تو واحد طالب علم ہے جو مار کے بغیر مجھ سے پڑھا ہے۔ اور پھر جب میں نے حفظ کیا تو الحمدللہ گلبرگ اے کے 6-7 نوجوان اور داخل ہوئے، اور مجھے کہتے تھے کہ یہ سارے نوجوان تیرے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ جب میں مدرسہ جاتا، نماز کے لیے مسجد جاتا، تو اہل محلہ کی خواتین پیار سے مجھے گھر بلا لیتی، پیار کرتی، پیسے ڈال دیتی جیبوں میں، اور اپنے گھروں میں نماز تسبیح کے لیے بھی مجھے امام بناتی تھیں۔ اللہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہمارے بہت ہی محترم حاجی مدنی صاحب، حاجی اسحاق صاحب کے برادر اللہ حاجی عبد الکریم مسافر کا نام تاریخ کا حصہ ہے، بزرگ حضرات جانتے ہیں۔ ان کے صاحبزادے حاجی مدنی صاحب کا بھی پیار مجھے یاد آتا ہے۔ جب بھی میں نے مدرسے میں آنا جانا یا انہوں نے ہمارے گھر آنا تو میری جیب میں پیسے ڈال دینا کہ بادام کھانے ہیں آپ نے، یہ کھانا ہے، تو بڑی شفقت فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت عطا فرمائے۔ فرا جامعہ تعلیمات کا ذکر آپ نے سن لیا، تعلیمات میں مرکزی برانچ میں آ گیا، اس میں اساتذہ کرام کی صحبت و رفاقت میسر رہی۔ شیخ احمد خان رحمہ اللہ، مولانا سلیم شاہ صاحب حفظہ اللہ، رحمانی صاحب، عبد الرحمن سجاد صاحب، وہ بھی اپنی علالت کی وجہ سے آپ نہیں آ سکے، اور دیگر اساتذہ کرام۔ اسلم صاحب ہمارے اردو ادب کے استاد ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی بخشش مغفرت فرمائے۔ جامعہ سلفیہ میں آخری 2-2.5 سال میں نے اپنے اساتذہ کی مشاورت سے لگائے۔ یہاں کی بھی یادیں ہیں، مولانا میاں فضل حق صاحب رحمہ اللہ، شیخ الحدیث عبدو الفلاح صاحب، مولانا ثناء اللہ ہوشیار پوری صاحب، یہ میرے کبار اساتذہ میں سے ہیں۔ مولانا یونس بٹ صاحب، فضیلت الشیخ یاسین ظفر صاحب، تو ان کی محبتیں، ان کی دعائیں اور ان کی شفقتوں کو سمیٹا تو آخری سال میں صحیح بخاری میں زیر تعلیم تھا، تو میرا ایڈمیشن ہو گیا مدینہ یونیورسٹی۔ تو اس میں میرے دونوں اداروں کا بڑا اہم ہے کردار، جامعہ تعلیمات اسلامیہ اور جامعہ سلفیہ۔ محترم یاسین ظفر صاحب کی تحسین اور ان کی ترغیب، ان کی حوصلہ افزائی بھی ہر لمحہ کام آتی رہی۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مدینہ یونیورسٹی میں الحمدللہ تقریباً 15-16 سال میں نے اپنے تعلیمی سفر کو جاری رکھا، بی ایس، ایم فل، پی ایچ ڈی کے مراحل طے کیے، اور پھر وہاں فیصل آباد واپس آیا۔ واپس آنے سے پہلے مجھے تقریباً برطانیہ جانے کا 6 دفعہ اتفاق ہوا، یو ایس سے 2 دفعہ، جرمن، فرانس، دیگر عرب امارات میں جانے کا اتفاق ہوا۔ تو الحمدللہ جہاں بھی مجھے جانے کا موقع ملا وہاں کے حضرات نے آفر کی کہ آپ ہمارے پاس رہیں۔ جب میں برطانیہ سے پہلی دفعہ واپس آنے لگا تو احباب نے کہا کہ آپ یہاں کیوں نہیں رہ لیتے؟
یہاں جو ایک دفعہ آ جائے واپس جانے کا اس کا جی نہیں کرتا. آپ یہاں رہیں، آپ دعوت کا کام کریں، آپ کو ہم پاسپورٹ دیں گے، نیشنلٹی دلائیں گے، بیوی بچوں کا اقامہ ہوگا، سب کچھ ہوگا. تو ہر دفعہ یہ آفر ہوئی پی ایچ ڈی کے بعد بھی، لیکن میں نے عرض کیا کہ میرا اپنا وطن ہے الحمدللہ، ایک جذبہ اور مشن ہے، ویژن ہے، تو آپ کے پاس میں وقتاً فوقتاً اللہ کی توفیق سے آتا رہوں گا. باقی جو مستقل سٹے ہے وہ میں ارض پاکستان ہی کو مناسب سمجھتا ہوں. فیصل آباد میں آیا، 8-9 ماہ یہاں رہا. تعلیمات اسلامیہ میں ہمارے محترم حامد اشرف صاحب، ڈاکٹر زاہد اشرف صاحب، اللہ ہم کو صحت و عافیت عطا فرمائے، انہوں نے بھی آنا تھا، اپنی علالت کی وجہ سے نہیں آ سکے. انہوں نے مجھے ہر قسم کی آفر کی، دفتر بنا کے دیا کہ آپ نے اب اپنے ادارے کا مادر علمی کا حق ادا کرنا ہے. تو میں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ جب تک میں فیصل آباد میں ہوں انشاءاللہ آپ کی خدمت کرتا رہوں گا، اور اگر مجھے انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی سے بلاوا آ گیا تو پھر میں معذرت خواہ ہوں. تو الحمدللہ 8-9 ماہ کے بعد اسلام آباد جانے کا موقع ملا، اور اب تک الحمدللہ وہیں قیام ہے. اور بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، جامعہ سلفیہ اسلام آباد، وفاقی اردو یونیورسٹی، یوتھ کلب، الہدا انسٹیٹیوشن اور دیگر جو ادارے ہیں ان سے الحمدللہ انسلاک رہا، وابستگی رہی، بطور معلم منتظم، بطور مشیر کے. تو الحمدللہ ابھی یہ خدمات جاری ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اللہ خلوص وفا عطا فرمائے. تو اس موقع پر چونکہ یہ اجتماع اہل علم اور اہل خیر کا ایک حسین امتزاج ہے، اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ 2 طبقات انسانیت نے خدمت اسلام، تحفظ اسلام، دفاع اسلام کی ذمہ داری کو بطریق احسن سر انجام دیا ہے. ان میں سے سر فہرست اہل علم اور دوسرا طبقہ اہل خیر. اہل علم جو اصحاب صفہ کا امتداد اور تسلسل ہیں، انہوں نے گرمی سردی کی پرواہ کیے بغیر اس مسلک کو تحفظ بخشا، رونق بخشی. اور اہل خیر نے، اہل تجارت نے عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی یادوں کو تازہ کیا، اور اپنے مال کے ذریعے دین اسلام کی خدمت میں بھرپور حصہ لیا. تقریباً 90 سال پہلے جب سعودیہ میں ریال کی ریل پیل نہیں تھی اور تیل کے کنویں نہیں تھے، تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ مسجد نبوی میں درس دینے والے اساتذہ کرام کی تنخواہیں ہندوستان کے اہل خیر کی طرف سے جاتی تھیں. اور یہ اعزاز ہے ہندوستان کی تاریخ کو اور اہل خیر کو بالخصوص. اور یہ جو حسین امتزاج ہے جب تک قائم رہے گا انشاءاللہ العزیز، معاشرے میں، گھروں میں اور بلاد و امصار میں اللہ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی رہیں گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو ہم نے آج کی اس مجلس سے، محفل سے ایک نصیحت درس یہ لے کر جانا ہے کہ ہم نے اپنے مال کو، اپنے علم کو، اپنی صلاحیت کو، بصیرت کو، جو بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے، دین اسلام کی خدمت کے لیے کچھ نہ کچھ ہم نے اپنا کنٹریبیوشن ضرور کرنا ہے. اور انشاءاللہ اس کی برکات ہیں. اس کی کتنی برکات ہوتی ہیں، ماضی قریب کا ایک چھوٹا سا واقعہ اشارتاً بیان کر دوں. تقریباً کوئی 80-85 سال پہلے کا واقعہ ہے، یا 75 سال کے قریب. ایک تاجر آدمی، اس نے ایک اسکالر کا درس سنا کہ جو اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے سر پر تاج کرامت سجائیں گے. متاثر ہوئے، وہیں بیٹھے نیت کر لی
کہ اللہ نے مجھے بچہ دیا تو میں اسے حافظ قرآن بناؤں گا. بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا. اس کو کہتے ہیں نیت کو بھاگ لگتے ہیں، نیت کو پھل لگتا ہے. انما الاعمال بالنیات. اللہ نے بیٹا دے دیا، کچھ پڑھنے کے قابل ہوا، اسکول میں داخل کرا دیا، 4تھی کلاس میں تھا وہ بچہ. حاج صاحب کو اپنا وعدہ یاد آ گیا. بچے کا ہاتھ پکڑا اور قاری صاحب کے پاس لے گئے کہ اس بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے. وہ حاجی صاحب بھی تاجر، بزنس مین. ان کی فیملی میں باتیں ہوئیں جو میری فیملی میں سننے میں آئیں. یعنی اس میں یہ بھی ایک مماثلت ہے، مشابہت ہے. میرے نانا جان، مجھے یاد ہے جب میں ان کے پاس گیا مدرسے میں داخلے کے بعد، تو کہنے لگے پتر تو کتوں کھاواں گا، تو مولوی بننے لگا ہے، باقی سارے تیرے بھرا کما رہے نے. تو میں نے کہا نانا جی آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب کچھ دے گا. اور اب الحمدللہ اللہ نے ہر نعمت دی ہوئی ہے. اللہ کا شکر ہے. بھائیوں کا تعاون، کردار میری ہسٹری کا اہم حصہ ہے. خصوصاً حاجی اسحاق صاحب رحمہ اللہ، جن کے پوتے نے بھی تلاوت کی، وہ میرے باپ کی جگہ تھے. جب میں پڑھتا تھا مجھے میری زندگی میں، ہوش کی زندگی میں، انہوں نے مجھے میرا نام نہیں لیا. حافظ صاحب، قاری صاحب. اور ایک بار ہم دکان سے اٹھ کر رحمانیہ مسجد مندر گلی نماز پڑھنے جا رہے تھے تو پروفیسر غلام احمد حریری صاحب کے پروگرام کا کوئی اشتہار لگا تھا. تو کہا کہ حافظ صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ مقام حاصل ہو. رحمہ اللہ. بڑے احسانات ہیں ان کے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو ٹھنڈا کرے. اور مدینہ یونیورسٹی جانے لگا. کہا کہ جب آپ نے ہمتاً مشغول ہو کر اپنے مقصد سے مقصد رکھنا ہے، کاروبار کی، بزنس کی فکر نہیں کرنی. جب آپ واپس آئیں گے جو سٹیٹس ہمارا ہوگا وہی آپ کا ہوگا. الحمدللہ یہ ان کی پلاننگ تھی، خلوص تھا کہ جو اب میرے بھائیوں کے پاس ہے روٹی کپڑا اور مکان، وہ الحمدللہ وہ میرے پاس بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی خدمت کے لیے جو مواقع عطا فرمائے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے. اور مسجد الیعقوب کی تاسیس قیام میں ان کا ایک بڑا اہم کردار ہے. باقی بھائیوں کا بھی، حاجی محمود صاحب، شیخ مقصود صاحب، نثار صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور خلوص کے ساتھ اس مشن کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جو واقعہ میں سنا رہا تھا، بیچ میں یہ بات آ گئی. حاجی صاحب نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں داخل کرا دیا، حافظ قرآن بن گئے. اور پھر مزید تعلیم کے لیے اچھے ادارے میں داخل کرایا، رزق حلال سے ان کی پرورش کی. وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، دینی تعلیم مکمل کی، مدینہ یونیورسٹی میں داخل ہو گئے. مدینہ یونیورسٹی میں سے جب واپس آئے، لاہور کی ایک تاریخی مسجد کے خطیب مقرر ہوئے اور سیلف میڈ شخصیت بنے اور اپنی دنیا خود بنائی. چند سالوں کے بعد وہ لڑکا، وہ نوجوان علامہ احسان اللہ ظہیر کے نام سے مشہور ہوتا ہے. ایک شخص کی دعا، خلوص دیکھیں، اپنے رب سے کمٹمنٹ دیکھیں. علامہ صاحب میرے محسن ہیں، مجھے انہوں نے تزکیہ دیا تھا. جاتے ہوئے بڑا زبردست انٹرویو کیا تھا. مقصود صاحب میرے ساتھ تھے، حاجی یعقوب صاحب رحمہ اللہ، حاجی یونس صاحب، حاجی تیسرے بھائی یوسف صاحب، ماشاءاللہ یہ تینوں بھائی، ان کے عزیز بھی یہاں موجود ہیں، لاہور سے آئے ہیں. ان کا بھی بڑا میرے ساتھ تعلق تھا، پیار محبت تھا. تو علامہ صاحب کی شخصیت میں دعائیں، خلوص تھا. اور آج اس فیملی میں بلا مبالغہ 60-70
بچے حفاظ ہیں، ان کے پوتے دوتے، آگے ان کی تیسری چوتھی نسلیں، حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب، ہشام الہی ظہیر صاحب، معتصم الہی صاحب، یہ ان سب کی یادگاریں ہیں۔ ڈاکٹر فضل الہی صاحب جو علامہ صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، میں اس سارے خاندان کو 2-3 نسلوں سے دیکھ رہا ہوں، مشاہدہ کر رہا ہوں، تو جب میں ان کی کاوشوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ حاجی صاحب کی کمٹمنٹ یاد آ جاتی ہے۔ اس تاجر کا نام حاجی ظہور الہی تھا، علامہ صاحب کے جو والد صاحب تھے، اور مدینہ میں بھی ان کے ساتھ ہماری یادیں وابستہ ہیں۔ جب علامہ صاحب کی شہادت کے بعد وہ پہلی دفعہ مدینہ آئے، میرا اسی سال داخلہ ہوا، تو میں اور میرے دوست فضل الرحمن مدنی صاحب ان کو جنت البقیع میں لے کر گئے، تو وہ منظر میں نہیں بھولتا۔ جاتے ہی قبر کو جپھا ڈال دیا، بہت روئے، کہتے کہ مجھے اس بیٹے کی قدر اس کے جانے کے بعد ہوئی ہے۔ قصہ مختصر، ہم میں سے ہر کوئی یہ ارادہ کرے، جذبہ لے کر جائے کہ میں نے اپنی فیملی سے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، اگر اپنی فیملی سے کوئی یہ چانس نہیں ہے تو کسی آؤٹ آف فیملی بچے پر دست شفقت رکھیں، بالخصوص کسی یتیم کو اپنے گھر کا فرد بنائیں، اس کو تعلیم دلائیں، حافظ قرآن بنائیں، عالم ربانی بنائیں، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جب تک جاری رہے گا، چراغ سے چراغ جلتا رہے گا۔ اور اس مجلس میں میرے والد محترم کے انتہائی قریبی دوست احباب بھی موجود ہیں، مولانا عبداللہ نثار صاحب، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ سفر کی صحبت برداشت کر کے تشریف لائے، اور باتوں میں یہ بات سامنے آئی کہ جب شیخ صاحب نثار کلونی سے گلبرگ ایک ربانی مسجد میں آئے تو میرے والد محترم اور ان کے دوست حاجی عبدالغفور صاحب وہ نثار کلونی سے ان کو ربانی مسجد میں لے کر آئے تھے، پھر ان سے ماشاءاللہ دوستانہ تعلق رہا۔ بچپن میں جو ہمیں درس توحید ملا، درس توحید، درس اتباع سنت ملا، اس میں مولانا عبداللہ نثار صاحب کی خدمات بہت زیادہ ہیں۔ یہ ماشاءاللہ مترنم انداز میں خطابت فرماتے تھے، تو ایک دن شیخ صاحب چھٹی پہ تھے، نہیں آئے، تو مجھے خطبے کے لیے کھڑا کر دیا۔ جامعہ تعلیمہ اسلامیہ میں پڑھتا تھا میں نے اردو میں تقریر کی، تو والد صاحب بعد میں کہنے لگے تینوں کون سنے گا؟ اگر تو اس طرح بول رہا ہے تو تجھے کوئی بھی نہیں سنے گا، تو اس طرح بولا گا جس طرح عبداللہ نثار صاحب تقریر کرتے ہیں مترنم انداز میں۔ تو برکیف ان کا اپنا ایک مزاج تھا۔ تو ان کے بعد پروفیسر عبدالغفار صاحب آئے، ان کی بھی بڑی خدمات ہے ماشاءاللہ۔ تو ربانی مسجد ایک گھڑ مرکز رہا ہے فیصل آباد کی تاریخ کا۔ مولانا یوسف انور صاحب یہ بھی انشاءاللہ کچھ آپ کو 1-2 واقعات سنائیں گے۔ والد صاحب کے انتہائی قریبی دوست اور ہمارے تمام بہن بھائیوں کے کہنے کے مربی اور سرپرست، ہم نے ان کی گود میں پرورش پائی ہے، پیار محبت ان کا سمیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و فضل میں برکت عطا فرمائے، اور جو تمام حضرات علماء کرام، اساتذہ کرام، بزنس مین، میرے ساتھی تشریف لائے ہیں، میں ان سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص اپنے زمیل محترم عبدالصمد معاذ صاحب کو، جنہوں نے ماشاءاللہ انتہائی ادیبانہ انداز میں اس مجلس کو لیڈ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں میں برکت عطا فرمائے۔ مولانا طیب معاذ صاحب کا تذکرہ نہ ہو، فیصل آباد کی تاریخ نامکمل رہے گی۔ مجھے یاد ہے جب آزاد صاحب کا میں شاگرد تھا تو ان کے درمیان مراسلت ہوتی تھی تنظیمی طور پر، تو میرے ذریعے پیغام رسانی ہوتی تھی۔ آزاد صاحب کا پیغام میں نے مولانا طیب صاحب کے پاس لے کر جانا، ان کا پیغام ان کے پاس لے کر آنا۔ تحریک محمدی، جمعیت طلبہ اہل حدیث اسی وقت کی یادگاریں ہیں۔ تو مولانا طیب معاذ صاحب کی حسنات میں سے کہ وہ مجھے علامہ صاحب کے پاس لے کر گئے فیصل آباد سے تزکیہ لینے کے لیے،
تو ان کا جو اپنا مزاج ہے ماشاءاللہ، وہ علامہ صاحب کے پاس ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جو ان پہ مؤثر ہو. تو مولانا ارشاد الحق قصری صاحب نے مجھے مشورہ دیا کہ بھائی اگرچہ علامہ صاحب میرا بڑا احترام کرتے ہیں، لیکن جس دبنگ انداز میں مولانا طیب ماہ صاحب بات کر سکتے ہیں میں نہیں کر سکتا، تو آپ ان کو لے کر جائیں. تو الحمدللہ وہ میرے ساتھ فیصل آباد سے لاہور گئے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور فیملی کے اعتبار سے میرے سسر محترم حافظ محمد یوسف صاحب المعروف چونیا والے، وہ ماشاءاللہ بڑے عالم ربانی تھے، تاجر تھے. ان کی دعائیں مجھے حاصل ہیں. ان کی ساری فیملی میرے لیے قابل احترام ہے. تو اللہ تعالیٰ آل یوسف کو، آل یعقوب کو مزید رفعتیں عطا فرمائے. اب ہمارے برادر مکرم اکبر حافظ مسعود عالم صاحب ہمارے روحانی مربی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں، عافیت میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. ڈاکٹر زاہد اشرف صاحب ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں. 2 منٹ کے لیے ہم ان سے بھی انشاءاللہ مستفید ہوں گے. میں ڈاکٹر صاحب نے کہاں، ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ، تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بڑا پیار محبت والا رشتہ ہے. تعلیمات اسلامیہ میں داخلے کا جو ریزن تھا یہ تھا کہ یہاں 2 باتیں بڑی نمایاں تھیں: بزم ادب کا اہتمام اور عربی زبان کی فروغ. اور اللہ کا شکر ہے کہ جو اس مرحلے میں ہمیں بنیادیں ملی ہیں عربی کے حوالے سے، وہ آج تک وہ ہمارے کام آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو مزید توفیقات عطا فرمائے. میرے بچپن کے دوست ڈاکٹر محترم عامر شعیب صاحب، ان کو بھی انشاءاللہ 2-3 منٹ ہم سنتے ہیں. تو جو حضرات تشریف لائے ان کا مکرر شکریہ، جو نہیں آ سکے اور انہوں نے مجھے دعاؤں سے نوازا ہے ان کا بھی غائبانہ بہت بہت شکریہ. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، نمود و نمائش سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاشرے میں جو پھیلی ہوئی خرافات بدعات ہیں ان کے ازالے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت توفیق عطا فرمائے. بہت تاریک شب ہے، بہت تاریک شب ہے، ظلمتوں کا دورہ ہے، خرد والو چراغی آگہی مدھم نہ ہونے دو. بقیہ پروگرام محترم عبدالصمد صاحب انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں. اور میرے نام کچھ لسٹ ہے کچھ حضرات کی، انشاءاللہ ان کو شہادہ شکر تقدیر بھی عطا کیا جائے گا. دل تو چاہتا ہے کہ ہر شخصیت کے بارے کچھ نہ کچھ کہوں، لیکن ہمیشہ وقت کی قلت آڑے آتی ہے، تو خیر الکلام ما قل و دل پر ہی چلو مختصر عمل کر لیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں دین حنیف کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اور خصوصاً اساتذہ کرام جنہوں نے مجھے دعاؤں سے نوازا اور میرا بھولا ہوا اموختہ سن لیا، اللہ تعالیٰ ان کی تشریف آوری کو بھی ہم سب کے لیے باعث خیر و برکت بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.